अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कोढ़िया RHN चैनल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا قال أين تريد؟ قال
الله قد أحبك كما أحببته فيه. صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں. ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے. یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے، پیتے ہیں. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا و بزرگی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں امت محمدیہ بنایا. ہمیں امت محمدیہ ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین اس کائنات کو صحیح طریقے اور صحیح راستے پہ چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں کو بھیجا. کوئی نبی جب اللہ رب العالمین کسی نبی کو بھیجتا، ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد جب مدت طویل ہو جاتی، زندگی جب لمبا ہو جاتا اور پھر جہالت کتاب اللہ اور حدیث سے جب الگ ہو جاتے تو پھر کوئی نبی بھیجتا. لیکن امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، اور اس نبی کے بعد اللہ رب العالمین کسی نبی کو مبعوث نہیں کرے گا. اس اعتبار سے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں. اور دوسری اعتبار یہ ہے کہ آخری جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ قرآن مجید، اور یہ کتاب ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. اس بات پر بھی ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے. تیسری چیز پہ فخر اس بات کی ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے نماز فرض تھی، 2 رکعت 2 وقت میں، لیکن امت محمدیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. اس بات پر بھی ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے. تو آج اس جمعہ میں، اس جمعہ خطبہ میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ محبت اسلام کی نظر میں، محبت اسلام کی نظر میں اس پرفتن اور پرآشوب دور میں، اس نازک حالات میں ایک دوسرے سے بغض و حساوت، کینہ کپٹ معاشرے اور سماج میں بالکل پھیلی ہوئی ہے. آج کے لوگوں کے دلوں کے اندر الفت و محبت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. چاروں طرف بغض و حساوت، بغض و حسد، کینہ کپٹ، یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا دشمن، شوہر بیوی سے ناخوش، بیوی شوہر سے ناخوش، ایک پڑوسی اپنے دوسری پڑوسی کے حق کو پامال کرتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے دشمن ہے. الغرض کائنات کے ہر موڑ پر آپ چلے جائیے یہ بغض و حسد پائے گا. اس بغض و حسد کا برا نتیجہ کیا نکلتا ہے
5-10 سال پہلے جس چاند کو دیکھ کر کے ہم عید کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج بھی اسی چاند کو دیکھ کر کے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ 5-10 سال پہلے جس چاند کو دیکھ کر کے ہم بقرعید کی نماز ادا کرتے تھے، آج اسی چاند کو دیکھ کر کے ہم بقرعید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ 5-10 سال پہلے جس چاند کو دیکھ کر کے ہم عید کی نمازیں، رمضان کے روزے رکھتے تھے، آج اسی چاند کو دیکھ کر کے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ جس وقت 5-10 سال پہلے جس عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی، آج اسی عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے۔ 5-10 سال پہلے جس وقت میں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی، آج اسی جگہ پہ اسی وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ 5-10 سال پہلے جو عید کی دن سوئیاں بنتی تھی، آج بھی وہی سوئیاں بن رہی ہے۔ نہ چاند میں کوئی فرق پڑا، نہ سورج میں کوئی فرق پڑا، نہ وقت میں کوئی فرق پڑا، نہ جگہ میں کوئی تبدیلی آئی۔ اگر کسی چیز میں تبدیلی آئی ہے تو وہ خوشی میں تبدیلی آئی۔ وہ خوشی کہاں چلی گئی؟ جو عید کے دن 5-10 سال پہلے جو عید کے دن ہمیں خوشی ملتی تھی، آج وہ خوشی کہاں چلی گئی؟ میرے بھائیوں میں غور کرنا چاہیے۔ آج کی عیدوں میں، آج کی محفلوں میں، آج کی شادیوں میں خوشی نہیں مل رہی ہے۔ چاند تو وہی ہے، وہی تو طریقہ آج ہم عید میں مناتے ہیں، وہی طریقہ آج کی عیدوں میں وہی طریقہ ہے، وہی چاند دیکھ کر آج ہم عید مناتے ہیں۔ لیکن 10 سال اور 5 سال پہلے جو ہمیں خوشی ملتی تھی عیدوں کے دن، آج وہ خوشی ہم اور آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ملتی ہے کہ آج ہمارا دل صحیح نہیں ہے۔ بغض و حسد، کینہ کپٹ دل میں بھرا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج ہماری زندگی سے خوشی چھین لی گئی ہے۔ یہ مذہب اسلام یہی ایک ایکتا اور تنہا مذہب ہے جو ہمیں محبت و الفت کا درس دیتا ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق کو متعین کرتا ہے۔ بیوی کے حقوق بچوں پر کیا ہے، بچوں کے اپنے والدین کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق اپنے بیوی کے اوپر کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے، اولاد کے حقوق والدین کے اوپر کیا ہے، اور والدین کے اوپر بچے کے حقوق کیا ہے۔ یہ تمام کی چیزوں کو متعین مذہب اسلام نے کر دیا ہے کہ بچے کا حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام نے پورے انتظام کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج والی اس تعلیم پر عمل کرے۔ جب اس تعلیم پر عمل کرنے لگیں گے تو الفت و محبت اور حقوق کی پاسداری کا بول بالا ہو جائے گا۔ آج یہی ہم الفت و محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج کسی چیز کی بیٹھک ہوتی ہے تو وہ بیکار، کسی چیز کے معاملے میں ہم بات کرتے ہیں وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ بغض و حسد کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی بات اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کسی مشورے میں تو بغض و حسد کی وجہ سے ہم ان کی بات کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اور ترجیح نہ دینے کی وجہ سے ہماری بیٹھک، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہمارے ایک دوسرے سے ملنا جلنا سب بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے۔ آج ہر مسلمان دنیا کی لالچ میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ ایسے چیزوں میں وہ مگن ہے کہ کسی بات کا انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ دنیا آپ کی طرف نظر اٹھا کر اسی وقت دیکھے گی جب آپ کے پاس مال و جائیداد ہوں گے، جب آپ دولت اور ثروت والے ہوں گے، اسی وقت دنیا آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گی۔ لیکن یہی مال و جائیداد جب آپ سے چھین لی جائے، جب آپ کمزور پڑ جائیں گے تو یہ دنیا آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ دنیا کا مطلب اہل دنیا، یعنی لوگ آپ کی طرف اسی وقت نظر اٹھا کے دیکھیں گے جب آپ
हमने उनका नमक खाया है, इससे उनसे मोहब्बत करते हैं। हमने उनसे फलां चीज दी है, इससे हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है। इस्लाम ने जिस चीज को मोहब्बत करना जायज करार दिया है वो है हम एक दूसरे, अगर वो मुझे ना चाहे फिर भी हम उनको चाहें, अगर कोई शख्स मुझे ना चाहे फिर भी हम उनको चाहें, ये मोहब्बत है। लेकिन हम अदले और बदले का मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। वो अगर मोहब्बत करे तब हम मोहब्बत करें, वो अगर सलाम करे तब हम उनसे सलाम करें, वो हमें दावत में बुलाए तब हम उनको दावत में बुलाएं। ये हर चीज मोहब्बत नहीं है, ये तो अदले और बदले है, यानी अदले और बदले का भी बदला है। यानी हम कह रहे हैं बदले में अगर वो सलाम करता है तब हम उनको सलाम करें। मेरे भाई, इस्लाम में ये मोहब्बत नहीं है। आज इसी दिल में मोहब्बत की कमी होने की वजह से आज लोग परेशान हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, एहसास कमतरी में मुब्तला है, और ये मोहब्बत ना रहने की वजह से आज हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे क्या कमाते नहीं है, खाते नहीं है, कमाने के बावजूद भी, खाने के बावजूद भी हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा दिल एक दूसरे से मुतमईन और एक दूसरे की चाहत हमारे दिलों में नहीं है, जिसकी वजह से आज हम तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं हदीस की रोशनी में कि मोहब्बत की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुलन ज़ारा खलु फी हादिल क़रिया फी क़रियतिन उख़रा। एक आदमी एक रास्ते में जा रहे थे, एक आदमी रास्ते में जा रहे थे किसी दूसरे गांव में एक आदमी से मुलाकात करने के लिए। फ़अरसलल्लाहु अला मदरजतिही मलका, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से फरिश्ते को भेज दिया, जाके देखो कि वो आदमी कहाँ जा रहा है, रोजाना उस बस्ती की तरफ जा रहा है, उससे पूछा जाए कि वहाँ क्यों जा रहा है। फरिश्ते फलम्मा अता अलैहि, जब उस रास्ते में दोबारा वो आदमी गुजरते हुए बस्ती जा रहा था तो फरिश्ते ने सवाल कर दिया, क़ाल ऐना तुरीद, ए मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस लिए जा रहे हो। उसने कहा कि इन्नी उरीद अखन इख्तियार क़रिया, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा भाई वहाँ पर मौजूद है, मेरा भाई उस बस्ती में रहता है, उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरुहा, क्या तुम इसलिए जा रहे हो कि तुमने उसके पास कोई सामान रखा है, उस सामान को लाने के लिए जा रहे हो। उस आदमी ने कहा, ला गैर अन्नी अहबब्तु फिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अल्लाह की खातिर उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस फरिश्ते ने इन तमाम बातों को सुनकर क्या जवाब दिया? कहा कि फ़इन्नी रसूलुल्लाह इलैक, यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ एक कासिम हूँ। रसूल का मतलब उसका माना होता है कासिम, भेजा हुआ, यानी मैं एक फरिश्ता हूँ और इस बात को देख करके तुम्हारे पास भेजा गया है बिअन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फी, कि तुम वो बस्ती जा रहे हो जिस आदमी से मुलाकात करने के लिए अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़द अहब्बका, तुमसे मोहब्बत करने लगा है, कमा अहबब्तहु फी, जिसकी वजह से तुम उससे मोहब्बत करते हो, उस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगा है। ये उन्हें ये पैगाम दे करके उस फरिश्ते को उस आदमी के पास भेजा और उन्हें ये पैगाम दिया। इसका मतलब इस हदीस से ये बात सामने आती है, अगर कोई शख्स किसी इंसान से अगर मोहब्बत करता है तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मोहब्बत करने लगता है। और जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने लगता है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत हस्ती पैदा नहीं हुआ है, कोई ऐसी रुकावट पैदा नहीं हुई है, कोई ऐसी खलकत पैदा नहीं हुई है जो उस शख्स के जिंदगी में आड़ बन सके, जो उस शख्स के जिंदगी और खुशियों में मदखल बन सके, जो उस शख्स के जिंदगी में रुकावट बन सकती है। मेरे भाइयों, हमें एक दूसरे की मोहब्बत अपने दिल में रखनी है। अगर एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिल में होगी तभी हमारी जिंदगी
خوشیوں سے لبریز یعنی بھر جائے گی. ہمیں خوشی کی ضرورت ہے. آج خوشی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں چہرے میں رونق نہیں, ہمارے سماج اور معاشرے میں رونق نہیں, ہماری کوئی بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے, کیونکہ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز, ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز راستے سے گزر رہے تھے. ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ میں عرفہ میں موجود تھا اور عمر بن عبدالعزیز راستے سے گزر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ تمام لوگوں کی نظریں ان کی طرف ہے. فقام الناس ينظرون الیہ, کہ ان کی طرف تمام لوگوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں. ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اس راستے سے گزر رہے ہیں اور تمام لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت ان کے سروں پر چھائی ہوئی ہے. یہ دیکھا, وہ دیکھ رہے تھے. اس ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم سے سوال کرتے ہیں, اے ابو جان مجھے بتائیے کہ لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے, اللہ رب العالمین کی محبت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے والد محترم بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یعنی لوگوں کی محبت ان کے دل میں پیوست ہے. لوگوں کی محبت ان کے دل میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں پیوست ہے. تمام لوگوں کی محبت ان کے دل میں تھی. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر, اللہ رب العالمین کی محبت ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی. یہ وجہ تھی. ابو صالح کے والد صاحب نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف لوگ یا پھر عمر بن عبدالعزیز کو اس لیے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں پیوست ہے, مرکوز ہے. وہ لوگوں کو چاہتے ہیں, وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اپنے گاؤں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اپنے خاندان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. آپس میں تعلقات بہت اچھی ہے, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت ان کے سروں پہ چھائی ہوئی ہے. اس حدیث سے بھی ہم معلوم کر لیں کہ لوگوں کی محبت جب ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے سروں پر چھائی ہوگی, اور جب اللہ کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں کسی طرح کی مصیبتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی ہے. مصیبتیں اور پریشانی تو آئے گی, لیکن وہ مصیبت اور پریشانی ہمیں اس وقت کمزور نہیں کر پائے گی یا ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ پریشان نہیں کر پائے گی جب ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی محبت چھائی ہوگی. کہ آج ہمارے معاشرے میں عمر بن عبدالعزیز کی طرح محبت ہے, ہمارے سماج میں ہے؟ نہیں. جواب تو یہ ملتا ہے کہ نہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, کیونکہ محبت ہی ہماری زندگی میں خوشی لا سکتی ہے, کیونکہ الفت و محبت کی بہت ہی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا حدیث قدسی میں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر محبت, ہماری محبت واجب ہو جاتی ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا. موطا امام مالک کی حدیث ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان 2 شخصوں کے آپس میں جو محبت ہے, اگر وہ آپس میں محبت اس غرض سے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی خاطر, متحابین فیا, وہ دونوں آپس میں دوسرے سے محبت کرتے ہیں, تو میری محبت ان کے لیے واجب ہوگی. ایک دوسرے کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, متجالسین فیا, تو ایسے شخص کے لیے ہماری محبت ان کے اوپر واجب ہو گئی. والمتزاورین فیا, اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اللہ رب العالمین کی خاطر اگر اس کے پاس آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی. والمتبادلین فیا, اگر اللہ کی محبت کی خاطر محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے, محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اگر آپ کسی ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وجبت
محبتی، میری محبت اس شخص کے لیے واجب ہوگی۔ اس حدیث قدسی میں اگر ہم غور کریں تو کیا پتا چلتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں اس طرح کی محبت ہے ایک دوسرے کے درمیان اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا آج ہمارے سماج میں کوئی محبت کرتے ہیں؟ کیا آج ہمارے سماج میں ایک دوسرے کے مجلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا آج ہمارے سماج میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سماج میں یہ موجود ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ پھر ہم کہاں سے ہمارے اندر یہ خوشی آئے گی؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت تو مفاد پرستی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنا، مفاد پرستی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، مفاد پرستی کے لیے، تو یہ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے دشمنی کرے تو تم اس سے محبت کرنا، اگر وہ تم پر ظلم کرے پھر بھی تم اس سے محبت کرنا، کیونکہ اگر آپ اس سے محبت کرنے لگیں گے تو وہ شخص بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وہ شخص بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن ضروری اس بات کی ہے کہ ہم محبت میں سبقت کریں، تب نہ جب ہم محبت میں سبقت کریں گے تو پھر وہ شخص مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ رب العالمین اور ایک دوسری حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکار کر کے کہے گا ان اللہ یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا این المتحابون، کہاں گئے بجلالی، مجھ سے محبت کرنے والے کہاں گئے؟ اليوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا این المتحابون، ہم سے محبت کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کیونکہ آج کے دن میرے سایہ کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ جب دھوپ تیز سے پڑتی ہے تو اس وقت ہم اور آپ سائے کے طلب میں رہتے ہیں۔ سائے جس کو ہم پنکھا میں جوڑا کرتے ہیں، جوڑا جب درخت ہو جوڑا اسی کو سایہ کہتے ہیں، اس سائے کے ہم اور آپ تلاش میں رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن لوگ سائے کی تلاش میں رہیں گے تو اللہ رب العالمین پکار کر کہے گا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تھا دنیا میں تو آ جاؤ میرے سائے میں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے سائے میں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے تبھی تو قیامت کے دن ہمیں سایہ حاصل ہوگی۔ اور جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور مومن ہونے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہر ایک شخص چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے مومن، اور مومن ہونے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ۔ لا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ دو شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہونا بہت ضروری ہے، تب جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب مومن آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو محبت کی اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، یہ حسد کینہ بغض و حساوت چھوڑ دیجئے اور ایک دوسرے سے محبت اور بہت ہی بہترین طریقہ اپنائیے۔ محبت جب ہم ایک دوسرے سے کریں گے تبھی ایک دوسرے سے ہمیں خوشیاں ملیں گی، اور جب محبت ہم سے چھین لی جائے گی تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، حدیث میں ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی روگردانی نہ کرو، اور آگے فرماتا ہے وكونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ وكونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بننے کے لیے کہا ہے۔ بی بی شہد
یہ حدیث بتلا رہی ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بغض و حساوت بہت حسد بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے محبت الفت و محبت سے پیش آئیں گے، تبھی ہماری یہ سماج اور ہمارے معاشرے میں خوشی آئے گی، ورنہ یہ خوشی ہم سے چھین چکی ہے، اور یہ خوشی لانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن یہ لوگ شکایت کرتے ہیں، کیا شکایت کرتے ہیں کہ ہم راستے سے گزرتے ہیں تو فلاں شخص میرے طرف نہیں دیکھتا، یا پھر یہ کہ اگر کوئی راستے سے گزرتا ہے تو میں ان کو سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب نہیں دیتا۔ مثلا بھائی بھائی میں دشمنی، خاندان میں دشمنی، میاں بیوی میں دشمنی، شوہر بیوی میں دشمنی، اولاد والدین سے دشمن، جب یہ دونوں جب دشمن ہو جائے تو حدیث بتلاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کون اچھے ہیں؟ بھائی بھائی دشمن ہے، اب حدیث کہہ رہی ہے کہ دونوں دشمن ہیں تو دونوں میں اچھے کون ہیں؟ تو حدیث کہتا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُؤُ بِالسَّلَامِ، کہتا ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہیں جو سلام میں پہل کرے۔ چھوٹا بڑا ہونا الگ سی بات ہے، لیکن اگر کوئی سلام میں پہل کر دے تو ان دونوں میں وہی شخص بہتر ہے۔ اور اگر آپ سے کسی سے دشمنی ہوئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ہم قطع تعلق کر لیں یا ان سے بات نہ کریں، تو حدیث کہتی ہے 3 دن تک آپ بات اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو بات کرنا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، 3 دن سے قطع تعلق رکھے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو ہمیں ان سے فوراً صلح کر لینا چاہیے، صلح کر لینا چاہیے، میٹر کو سالو کر لینا چاہیے، ہمیں زیادہ دن تک قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آج تو مہینوں بھر نہیں، ہفتوں بھر نہیں، بلکہ سالوں بھر بھی ہم ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے ہیں، اور جب حدیث سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایک دوسرے سے اس وقت تک اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرو 3 دن تک، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنا اور تعلق جڑنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے، ہمیں اس چیز پر ہمیں توجہ دلا رہی ہے، اور ہم اس چیز سے بالکل مغفل ہیں، ہم اس چیز سے بالکل دور ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اور محبت دل سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دل سے اگر محبت کریں گے تو اسلام اسی محبت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ دل سے محبت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین تو حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے مال و جائیداد کی طرف نہیں دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حدیث میں آپ غور کیجئے کہ سب سے پہلے آیا ہے کہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بعد آیا ہے کہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم کچھ کریں تو دل سے کرنا چاہیے، اب کرنے کے بعد ہم کون سا اعمال کر رہے ہیں، ناجائز سے جائز، اسی لیے کہا کہ وہ اعمال کو تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ ضروری ہے کہ جب ہم کوئی عبادات کے سلسلے میں ہو یا معاملات کے سلسلے میں ہو یا آداب کے سلسلے میں ہو، ہمیں وہ چیز دل سے کرنا چاہیے اور وہ اعمال اچھے ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دل کی طرف دیکھتا ہے اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ جب ہمارا دل صاف رہے گا، جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا اور ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائی، اولاد کے درمیان بھی محبت کرنی چاہیے، اولاد کے درمیان بھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہیں کہ عائشہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجیے، تو حضرت عائشہ 3 کھجور دے دیتی ہیں، اور وہ جو عورت آتی ہے مانگنے کے لیے ان کے پاس 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک بازو میں ایک بیٹی، دوسری بازو میں دوسری بیٹی، 3 کھجور ملتی ہے، حضرت عائشہ دے دیتی ہیں، وہ عورت 3 کھجور کو لیتی ہے اور ایک کھجور اس بچے کو دے دیتی ہے اور دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دیتی ہے۔ جب دونوں بچیاں کھا جاتی ہیں اور وہ عورت جب ایک بچے ہوئے کھجور کو
نکالتی ہے اور ٹکڑا کر کے ایک ادھر بچے کو دے دیتی ہے اور دوسرے طرف بچے کو ایک ٹکڑا دے دیتی ہے. یہ محبت اولاد کے درمیان ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہا ہمیں آپسی تعلقات اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.